یہ دیکھیں، یہ مہینہ جو ہے رمضان کا، یہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ نزہۃ المجالس میں جلد اول 132 صفحہ ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رمضان مبارک کا سال کا تمام جو مہینہ ہے تمام سال کے مہینوں سے افضل ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، واحد فرماتے ہیں کہ جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، اور ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا، اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ جو ہے 12 مہینوں کی طرح میں 12 مہینوں میں صرف سب سے زیادہ جو ہے رب کو پسند ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ پیارے تھے، اس طرح ان 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ رب کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیٹے تھے ان کی جو مغفرت ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے طفیل ان تمام 11 کی مغفرت ہو گئی تھی۔ اسی طرح اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادت کرتا ہے، اسی طرح یہ رمضان جو ہے پورے سال کے جو گناہوں کی مغفرت بنا لوگوں کے بن جاتا ہے۔ پورے سال کے جو باقی مہینے بھی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی یہ رمضان کا مہینہ مغفرت بن جاتا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں عبادت کی جائے تو یہ ایسا مہینہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا رمضان کی اس مہینے کی قدر کرو، پھر جو نہیں قدر کرتا، روزے نہیں رکھتا یا اس مہینے کی قدر نہیں کرتا، اس کے لیے پھر حضرات محترم عذاب ہے، بہت زیادہ دردناک عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لانے لگے، حاضر ہوئے پاس تو حضور ممبر پر چڑھنے لگے، پہلا قدم رکھا تو حضور نے آمین کہہ دیا، دوسرا قدم رکھے ممبر پر تو آمین کہہ دیا، پھر تیسرا قدم رکھا پھر آمین کہہ دیا۔ تو صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے، حضور نے خطبہ دیا، خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے والدین قربان ہو جائے، ہم نے آج دیکھا ممبر پر پاؤں رکھتے تو آمین کہتے تھے، پھر رکھا پھر کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب میں پہلا پاؤں رکھنے لگا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، جو جس شخص کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرائی، توبہ نہ کی، تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس نے قدر نہ کی تو وہ اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ حضور فرماتے ہیں پھر جب دوسرا میں پاؤں رکھنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی جس شخص کے سامنے آئے اور وہ آپ پر درود و پاک نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر حضور نے فرمایا میں تیسرا قدم رکھنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ جس شخص کے پاس والدین ہو بڑھاپے میں آ جائے اور اس شخص نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، جنت میں حاصل نہ کی، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ خود اندازہ لگا ہے حضرات محترم کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا جو قدر نہیں کرتا، جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور میرے نبی کریم آمین کہہ رہے ہیں۔ فرشتوں کا سردار اگر بد دعا کرے اس شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کی قدر نہ کرے، اور اللہ کا محبوب جو ہے اس کے لیے آمین پھر بد دعا پر کرے تو وہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ اس رمضان کے مہینے کا جتنا اجر و ثواب ملتا ہے نا، اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو عذاب بھی پھر اتنا ہی پڑے گا بندے پر۔ اس کی قدر کرو، روزے رکھو،